میرے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں. ان کے بعد پھر میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے. جو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یہ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے. 13 بچے مسلسل انتقال کر گئے. یہ کیونکہ حضرت جی قرب جتنا ہوتا ہے اللہ معافی دے آزمائشیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں. 13 بچے 14ویں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جو دادا شیخ ہیں. تو ظاہر ہے حضرت جی 13 بچے انتقال کر چکے تھے. 14واں تھا تو پھر بڑی ایکسٹرا توجہ ہوتی تھی. تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکیم خادم علی نے اپنی مسند پہ بیٹھے تھے. کہتے میں سامنے سے گزر کے گیا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالحی باہر گیا. کہتے میں واپس آیا حضرت نے پھر دیکھا. کہتے جب میں تیسری دفعہ جانے لگا نا تو حضرت نے مجھے بلا لیا. مجھے بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سے عمر کتھے چلا ہے. تو پنجابی کہتے میں نے کی جو حکیم خادم علی تھے لوگ ان کو بڑے میاں جی کہا کرتے تھے. کہتے میں نے کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی تھی. تو آپ کو پتہ ہے حضرت حکیموں کے ہاتھ بھی تولے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں. کہتی بیبے آپ فرماتے میں نے کہا حکیم جی بیبے نے دال منگوائی سی تو بیبے کہتی یہ دکان والے نے دال تھوڑی دی تھی تو جاؤ جو کل واپس سے انہوں نے دال پوری دے. کہتے آگے سے حکیم خادم علی مجھے کیا کہتے ہیں عبدالحی اپنی بیبے نو کہ تھوڑی دال پکا لے میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا. ایک صحبت. اور حضرت جی ہماری صحبتیں پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ. اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو. چھڑ دے بے درداں دیا نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے. میں بڑا حضرت کسی ایکسٹرا امیر نال میں بھی بہ آواں تے میری پھرکی پہنچ جاندی ہے. نہیں یار کوئی کڑی چنگی ہونی چاہیے. بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے فقراء کی صحبت اختیار تاکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو. شکر میں بھائی بڑا کچھ ہوتا. میں جب مایوسی تاری ہوتی ہے نا ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور چونک ہے ڈرما والا چونک. مجھے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جا مولوی کو آدھا گھنٹہ کھلو کے پھر میرے کو لا تو وہ ہوتے کی پھر حضرت جب وہاں جا کے دیکھنا تو کیا ہے کوئی غبارے بیچ رہا ہے کوئی چوہے مارنے والی گولیاں بیچ رہا ہے. تو کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ کوکا کولا کی بوتل کے اوپر وہ ایک لگاتے ہیں جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جن کے پاس شاور بیچ رہا ہے. پھر ویکھ کے رونا. دیکھا کرو نکلا کرو باہر اور دیکھو حضرت مخلوق کس کی سرانگ میں تاکہ شکر کی کیفیت پیدا. شیخ سعدی کہتے ہیں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. وہ بھائی ڈھونڈنے سے شکر والا نہیں ملتا کوئی. ڈھونڈنے سے میں سچی بات کہہ رہا ہوں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی. جس کو آپ بٹھا کے کہ یار کو بات ہی سنا روئے گا بس روئے گا. اس لیے اپنی صحبتیں ٹھیک کرو. چھڑ دے بے درداں دیا نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی اگر نام سن کے یہ حال تھا تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اگر نام سن کے یہ حال ہے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اس لیے چلو میں کہتا ہوں اللہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے لیکن نقل ہی کر لیا کرو. یہ تو نقل بھی بڑی اچھی ہے. ویسے ہم نقلیں کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس نے بنگلہ اس طرح کا بنایا تھا میں نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے. یہ نقلیں ہم کرنے کو تیار ہیں. نقل ہی کر لیا کرو پھر ذوق پیدا ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت ہی عطا کر دے. جب ان کا نام آئے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائے ہمارا بھی حال بدل جائے. دیکھو نا اللہ نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ان کا نام آئے بس بدل جائے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت کیونکہ انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے کھانے پینے والے بیٹھے ہیں. ہمیں تو حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے. ہاں حضرت جی ہم پہ تو ڈبل بنتا ہے شکر کیا کرو حضرت اللہ کا. کیونکہ ہم میں سے اکثر احباب کو یہ وہم پڑ گیا جی مجھ میں بڑی کوالٹیاں ہیں اس لیے سارا کچھ. تجھ میں کوالٹیاں نہیں ہیں بھائی اس کی عطا ہے بس. میاں صاحب نے کہا تھا جے چاہیں کہ راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں
جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. بے نیازی ہے. اگر تجھے دے دیا تو تیری کوالٹیاں نہیں ہیں. فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہمارا تو ایکسٹرا بنتا ہے بھائی. شکر کرو تے باجی اماں دی ریڑھی لوا کے سڑکے نہیں تو کھلا چھڑیا. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی, شکر کرو بھائی. شکر کی تو نالے نالے پراندے نہیں جی بکوان دے. میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی, بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت. وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو. وہ مشک میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں. تو ہم صبح صبح فجر کی نماز داتا حضور پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا. لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا, مجھے بڑا رونا ہے. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر دیا, کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی, شکر اللہ کا ادا کیا. حقیقت کہہ رہا ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرما. راہ جاندے نوں تخت عطا کیا. مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرما. جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں. اس کی بے نیازی ہے حضرت. شکر ادا کیا کرو. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں, ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی, ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی, ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی, ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے. وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ نالے بیچ رہا ہے, میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازی ہے اس کی. یہ چاہیں تے راہ جاندے یہ چاہیں تے راہ جاندے یہ چاہیں شاہ کو لندر رکھے. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے, ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیری بے نیازی. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر, ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر, ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے. ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا. اس لیے شکر کیا کرو. شکریہ ہر یار. یا اللہ بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے, بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا, انڈسٹریل ایریا. میں نے زیرو کو ہیرو, ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے, وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے صدا لگائی, ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانا. وہ خاون کو خوف خدا والا تھا, اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی, اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا, بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاون اٹھا, آیا, بیوی بے ہوش ہو چکی تھی, اٹھا کے اندر لایا, پانی کا چھڑکاؤ کیا, بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں, آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے علم. اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاون ہے. یہ چاہیں تے راہ جاندے تخت تھا, یہ میرا پہلا خاون ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا, وہ کہتی اسی طرح عید کا دن تھا, ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا کھا, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا.
میں تو بڑے درد سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے، ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے، کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے، ہم نے کیا دینا ہے؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لام تان کیا، جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا، اور روتا وہ چلا گیا۔ بس پھر حضرت کی زوال شروع، اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں چڑھ دوڑتے ہیں، حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن ایویں نا، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں آ اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا تھا، پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا، اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو ضرورت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا، لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوں گے، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، تو غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا، سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے۔ چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ جو یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، ذرا شکر ہے۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی بانٹ لو، آج خدا دی قسم کہہ رہے ہیں بانٹ لو، اے نال مجھے جانا ہے بینک چ پے رہا جانے، اج انو بانٹ لو اپنی تھا، اج انو بانٹ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ،
میرے جمعے میں میرے سامنے. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی, پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار, کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں. آج کر لو حضرت جی, آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی, اور چوٹائیں پھٹیاں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے, یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, پھر کچھ نہیں رہا, کنگلا ہو گیا. میں نے اسے علیحدگی تیار کر لی, اس نے مجھے طلاق دے دی, تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خاوند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی, وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤ. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ میں جے چاہے تیرا جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہے تے شاہ کولوں در در خیر منگا. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی نا, شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. بڑے لفظ نہ بولو, ماڑے نال پیار کرو, ماڑے نال محبت کرو. خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں ان بچوں کو بتاتا ہوں, میرا نا ایک UMT لیکچر تھا, ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے, تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت, یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے, وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے, سامنے نا ایک سٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑھی ہے, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑھی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا. تو میرے آگے نا چھوٹے قد کی پست کا دور, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے. آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی. جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دے دے. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی آنڈی پک جائے تو بڑی گل ہے, تین سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر. جے چاہیں تیرا جاندے تخت عطا فرمائے, جے چاہیں تے شام کو در در خیر ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا رہتی آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنی ہوتا ہے اکھاں پیجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز. ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ. کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل
لیکن دیکھ لو حضرت 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا کوئی چھوٹی بات ہے حضرت، 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عالم آرائی ہے حضرت، تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تم نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، میں 12:30 نہیں، میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ۔ پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی جاتی ہے، حی علی الفلاح۔ لیکن کتنا بے وفا ہوں میں، نہیں جاتا، لیکن کیا ہے جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نام ہی لے، فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں کھلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو، آج کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ۔ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہے جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل ہو بہو ایک جیسے، جس کو فوٹو کاپی کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا، داڑھی کالی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا، جھریاں آ گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، شکل ایک، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھی۔ وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا۔ وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا، نقصان ہوتا پڑا، اس لیے مجھے نکلنا پڑا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل، تالا لگا، میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، سال ثواب کی، تو میں گھر آ گیا۔ جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا، دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے، رات کو جانا تو سوکھا کام تو نہیں ہے، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا۔ جب گیا جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا۔
میں نے قبر کھولی، قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں، بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی، بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی۔ اللہ کر کے تو دیکھو اللہ، آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اب میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں۔ کبھی آپ نے آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی؟ وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کہہ دے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ اب سنو ڈھیر لگا، میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے، بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا والی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے؟ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالا، وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئی، پھل پڑ گیا۔ کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا۔ 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے۔ کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے۔ پھر بعد میں کہتے میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا۔ کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں جب دلی پہنچا نا تب دلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی۔ کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ میں نے ان سے ملنا، تو بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور کتب صاحب کی بالکل جوان، کیونکہ کتب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا، تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتب صاحب دیکھ رہے، لوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں۔ کہتے پھر مارا گیا، دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی۔ بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت۔ کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی۔ کہتے کتب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے۔ کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب کتب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور معافی لائق۔ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہو فرید تجھے عمر سے کیا لگے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، سودا نام ہی نا پھر تیرا اعتراض بنتا ہے، تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازیاں بادشاہ کی، چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں، بادشاہ کی بے نیازی ہے، جو چاہے سو کرے، عمروں پہ کیا لکھا ہے؟ تو کہتے پھر کتب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا، فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو۔ کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں رہتا ہے مرد۔ کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا۔ کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹانگ کٹی پڑی غار کے منہ پہ، گوشت پوست نہیں کوئی، ٹانگ ہی کٹی ہے بس۔ کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا، چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں۔
کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرماتے فیض کا یہ عالم تھا، میرے کپڑے جل گئے. حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور انہوں مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 وہ عشق دے پامپڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. یہ 7 وہ عشق دے پامپڑ میرے سینے چ بلن دے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے. تیرے کو بھی نہیں برداشت ہوئے. بہرحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق نہیں ہے تو اللہ اللہ کے بہت دور نکل گئے. کہتے ہیں حضرت نے نوازا، کچھ معاملات تھے، حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی، پھر مجھے اجازت ہو گئی. پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا، کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے، حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے رو پڑے. کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا. کہتے کیا ہوا؟ کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، 7 دن بارش برسی. کہتے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی. کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی، میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. کہتے کیا ہوا؟ میرا امتحان آ گیا. حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، اسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کی، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کر بیٹھی ہوگی تھی، جدن دعویٰ اس دن امتحان، بس غلام ہی رہی. غلامہ دے کی امتحان ہونے امتحان تے جرنیلاں دے تے بڑے ہیں، غلام ہی رہی. کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا، امتحان آ گیا. کہتے ہوا کیا، میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دوشیزہ گزری، حسین و جمیل. کہتے بس نظر پڑی، جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اس کو پھر دیکھوں. شیوت کیسا غلبہ آیا، ماتی ماری گئی. اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اوکھا کام ہے، بی بی کہاں سے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی. کہتے مت ماری گئی. فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کے آئی، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال چ جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کر لو حضرت. کل دربار لگنا ہے، وہاں وہ بھی ہوں گے، وہاں ہم بھی ہوں گے. کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ اس لیے کر لو کر لو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اللہ نے مال دیا ہے، امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے جی پیسے نال نہیں جی جانے ہیں. مجھے قاصد صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کہی ہے، لیکن پھر سے انشاءاللہ کبھی نال نہیں جی جانے ہیں. اج ونڈو ہے نا، اج ونڈو ہے نا، اج ونڈو ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا چاہے تو کوئی غریب نہ رہے، سب امیر کر چھڑے. قبلہ جنت میں سب امیر نہیں ہوں گے، جنت میں سب خوبصورت نہیں ہوں گے، جنت میں سب جوان نہیں ہوں گے. اگر وہ وہاں کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے. لیکن کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی نو دے کے آزماواں گے، کسی نو نہ دے کے آزماواں گے. ہے سب دی آزمائش جی حضرت جی. الف تو لے کے یہ تک، ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت سب دھیان رکھنا، ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، سب کا امتحان ہو رہا ہے. کسی نو نہ دے کے، کسی نو دے کے. دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان سے پورے اتر جائیں. اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتے ہیں، بزرگوں نے صرف یہ لوگوں کو آر لان دی. ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جی ذرا پیسے آنے.